السلام علیکم۔ ایک صحرائی بستی میں کسان رہتا تھا جو بہت محنتی اور مہمان نواز تھا۔ وہ صبح منہ اندھیرے اپنے کھیتوں کی طرف نکل جاتا، سارا دن وہاں کام کرتا، اپنے مال مویشی کا خیال رکھتا اور شام کو واپس گھر آ جاتا، جہاں اس کی خوبصورت بیوی کھانا تیار کر کے اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ایک صبح کسان نے کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج شام ساتھ والے گاؤں کے چند دوست ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی ضیافت کے لیے بہترین کھانا تیار کرنا ہے تاکہ ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لہذا تم کھانے کے ساتھ دیگر لوازمات جس میں کھجور کا حلوہ، گندم کا ہریسہ اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار کر لینا۔ بیوی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بازار سے تمام ضروری سودا سلف خرید کر بیوی کے حوالے کر کے اپنے مال مویشی لے کر حسب معمول کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہمانوں کی خاطر اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور عصر سے پہلے ہی کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں جانور باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی منہ لپیٹے مزے سے سو رہی ہے اور گھر میں کسی قسم کے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی۔ یہ دیکھ کر گرمی سے بے حال کسان کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا کہ مہمان آنے والے ہیں جبکہ کھانا تو تیار ہی نہیں کیا گیا۔ اس نے پھر بیوی کی طرف دیکھا جو کہ ابھی تک خراٹے بھر رہی تھی اور بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے فوراً ڈنڈا اٹھایا اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے مارا اور ساتھ غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ تو غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو بہت پیٹ بھی ڈالا تھا۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں فوراً وہاں سے بھاگا اور ہانپتا کانپتا اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا لذیذ کھانا تیار ہو چکا ہے اور وفاشوار بیوی نے ہر چیز کو سلیقے سے خوبصورت برتنوں میں ترتیب دے کر دسترخوان سجا رکھا ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے دوستوں کی دعوت کی اور انہیں رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت پر ابھی ضرور آئے گا اور جھگڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے بات پھیلے تو جرگے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور شاید سزا بھی ملے۔ رات خیریت سے گزر گئی مگر پڑوسی نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز اس نے ڈر میں گزارے۔ جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا تو کنی کترا کر راہ بدل لیتا اور بہت شرمسار ہوتا۔ یوں کئی روز گزر گئے لیکن پڑوسی کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پیشمان ہو کر ایک دن اس پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ پڑوسی باہر آیا، بڑے اتفاق سے ملا تو اس نے حوصلہ پا کر اور شرمساری سے آہستہ آواز میں اس سے ساری بات بتائی اور معافی کی درخواست کی۔ وہ مزید کہنے لگا، میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی بے وقوفی پہ سخت شرمندہ ہوں، براہ مہربانی معاف کر دو۔
کسان کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا، بلکہ حیران تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے اور یوں دل و جان سے میری خدمت داری کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ اللہ کے بندے، مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی ہے کہ وہ میں ہی تھا جس نے اس پر ڈنڈے برسائے، کیونکہ اب جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں وہ مجھے جھک کر سلام کرتی ہے، میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دھلوا کر دسترخوان پر بٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میرے نخرے اٹھاتی ہے، میری باتوں کا ذرا بھی غصہ نہیں کرتی، میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے اور جاگنے سے پہلے جاگ کر قہوہ پیش کرتی ہے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، اور تم ہو کہ یہ سارا بھرم توڑنے دوڑے چلے آئے ہو، کیوں میرا روب دبدبا خاک میں ملانا چاہتے ہو؟ بولا بالا کسان ہکا بکا پڑوسی کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹی۔ پڑوسی آگے بڑھا اور کہا، میرے اچھے اور نیک ہمسائے، یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو اور مہربانی یہ کرنا کہ مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو، تاکہ میری بیوی کا دماغ درست رہے اور وہ اسی طرح میری خدمت داری کرتی رہے۔ یہ سنتے ہی پریشان کسان کی بانچیں کھل گئیں اور وہ خوشی سے اچھل کھڑا ہوا، وہ آگے بڑھا اور اپنے ہمسائے کے ساتھ بغل گیر ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ شریف النفس اور نیک شخص کی انجانے میں کی گئی غلطی بھی اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتی رہتی ہے اور وہ معافی مانگ کر ہی رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے باضمیر شخص کی غیر ارادی غلطی بھی ندامت کی بجائے تقویت کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور غلطی پر اکڑنے کی بجائے فوراً معافی مانگ لیں، اس سے آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔